میرے قلب کو بھی نصیب ہوں تیری ذات سے وہی نسبتیں، وہ جو عظمتیں تھیں اویس کی، وہ جو رابطے تھے بلال کے۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو انصاری بچوں کا ایک واقعہ سنانے جا رہے ہیں جنہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابو جہل کو قتل کیا۔ اس سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور اور بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں میدان میں لڑنے والوں کی صف میں کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں دونوں اطراف دو کم عمر لڑکے ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ میں اگر قوی اور مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا تو اچھا تھا کہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے۔ میرے دونوں جانب بچے ہیں، یہ کیا مدد کر سکیں گے؟ اتنے میں ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، چچا جان، تم ابو جہل کو بھی پہچانتے ہو؟ میں نے کہا، پہچانتا ہوں۔ تمہاری کیا غرض ہے اس سے؟ اس نے کہا، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا کہ وہ مر جائے یا میں مر جاؤں۔ مجھے اس کے سوال و جواب پر تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نے یہی سوال کیا اور جو پہلے نے کہا تھا وہی اس نے بھی کہا۔ اتفاقاً میدان میں ابو جہل دوڑتا ہوا مجھے نظر آیا۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ تمہارا مطلوب جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے تھے وہ جا رہا ہے۔ دونوں یہ سن کر تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے ایک دم بھاگے چلے گئے اور جا کر اس پر تلوار چلانا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کو گرا دیا۔ یہ دونوں صاحبزادے معاذ بن عمرو اور معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے سنتا تھا کہ ابو جہل کو کوئی نہیں مار سکتا، وہ بڑی حفاظت میں رہتا ہے۔ مجھے اسی وقت سے خیال تھا کہ میں اس کو مار دوں گا۔ یہ دونوں صاحبزادے پیدل تھے اور ابو جہل گھوڑے پر سوار تھا، صفوں کو درست کر رہا تھا۔ جس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور یہ دونوں دوڑے تو گھوڑے پر سوار براہ راست حملہ کرنا مشکل تھا، اس لیے ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا، جس سے گھوڑا بھی گرا اور ابو جہل بھی گرا اور اٹھ نہ سکا۔ یہ دونوں حضرات تو اس کو ایسا کر کے چھوڑ آئے تھے کہ اٹھ نہ سکے اور وہیں پر پڑا تڑپتا رہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ معاذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے اس کی ٹانگ پر حملہ کیا تھا تو اس کا لڑکا کرما ساتھ تھا۔ اس نے میرے کندھے پر حملہ کیا جس سے میرا ہاتھ کٹ گیا اور صرف کھال میں لٹکا ہوا رہ گیا۔ میں نے اس لٹکے ہوئے ہاتھ کو کمر کے پیچھے ڈال دیا اور دن بھر دوسرے ہاتھ سے لڑتا رہا، لیکن جب اس کی لٹکے رہنے کی وجہ سے دقت آنے لگی تو میں نے اس کو پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا۔ وہ کھال بھی ٹوٹ گئی جس سے وہ اٹک رہا تھا اور میں نے اس کو پھینک دیا۔ ناظرین، یہ تھا عشق رسول۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون کھڑا ہوگا جو کعب بن اشرف کو جا کر قتل کر کے اس کا نشان تک مٹا دے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی۔ تو محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور جا کر کعب بن اشرف کو قتل کر دیا اور واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ اس نے اس گستاخ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ ہے عشق رسول کہ ہمیں عشق رسول میں جان دینے کا بھی شوق ہونا چاہیے اور جان لینے کا بھی شوق ہونا چاہیے۔